یہ وہ عظیم الشان صورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو پہلی مرتبہ کفار مکہ کے سامنے علی الاعلان کھلم کھلا اس صورت کی تلاوت کی، تو جب کافروں نے یہ آیتیں سنی دم بخود رہ گئے، حیران ہو گئے، کیسا کلام ہے، کیا انداز ہے، بے خود ہو گئے، جیسے کہتے ہیں نا بے خودی میں، یہاں تک کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آواز ہو سوز پڑھتے پڑھتے جب آخر میں پہنچے جہاں پر سجدہ کا ذکر ہے کہ سجدہ کرو، تو کیا مسلمان کیا کافر سب وہاں پر سجدے میں گر گئے، سب لوگوں نے سجدہ کیا سوائے امیہ بن خلف کے، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس نے کیا کیا کہ ایک مٹی اٹھا لی اپنے ہاتھ میں مٹھی بھر کر اور اس کو اس پہ سر جھکا لیا۔ یہ شخص کفر کی حالت میں مرا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ وہ عرب تھے، عربی کو سمجھتے تھے، اس کی حلاوت کو محسوس کرتے تھے، اپنے آپے میں نہ رہے، کافر ہونے کے بعد بھی جب اللہ تعالیٰ آخر میں فرما رہا ہے فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ اس صورت کے آخر میں سجدہ ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس کی تلاوت کی، آپ نے سجدہ کیا، ایک مرتبہ اور تلاوت کی تو آپ نے اس میں سجدہ نہیں کیا، جیسا کہ سیدنا زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے اس صورت کی تلاوت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ نے اس میں سجدہ نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سجدہ، جتنے بھی سجدے ہیں یہ سب مستحب ہیں، فرض نہیں ہے، اگر کبھی چھوڑ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کر لیا تو ثواب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا، واو قسمیہ ہے، قسم ہے، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے، اور وہ مخلوق میں جس چیز کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، لیکن ہم لوگوں کو، انسانوں کو، مسلمانوں کو اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ کسی نبی، ولی، پیر، فقیر، کسی بابا اور کسی سر کی، میرے سر تیرے سر کی، تیرے بابا کی میرے بابا کی قسم، سب ناجائز ہے۔ من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ تو ہمیں ان چیزوں سے ہوشیار رہنا ہے، صرف ایک اللہ کی قسم کھانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے والنجم اذا ہوا، اور قسم ہے ستارے کی جب وہ ہوا کے معنی گرے، جب وہ گرتا ہے اس وقت اس ستارے کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، کہ آپ کے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ راہ گم کیا انہوں نے، نہ ہی یہ ٹیڑھی راستے پر چلے ہیں۔ ما ضل، نہ یہ بھٹکے ہیں، نہ ہی یہ غلط راہوں پہ نکلے ہیں، جیسا کہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ شخص آ کر نئی بات کر رہا ہے، توحید کی بات کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کی بات کر رہا ہے، یہ بھٹکا ہوا ہے، یہ نیا دین لے کر آیا ہے، یہ بہک گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا دفاع کرتے ہوئے کہہ رہا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا کہتے ہیں خواہش، اپنے خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے۔ دین اسلام میں اپنی طرف سے، اپنے جی سے، اپنی خواہش کے مطابق کوئی بات نہیں کرتے ہیں۔ کب بات کرتے ہیں؟ ان هو الا وحی یوحی، یہ تو صرف وحی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری جاتی ہے۔ بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، لوگوں مجھے قرآن دیا گیا ہے، اس کی طرح ایک چیز دی گئی ہے۔ اسی لیے کئی جگہوں پر آپ دیکھیں گے قرآن و سنت میں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے قرآن کو کتاب اللہ کہا ہے، وہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی کتاب اللہ کہا گیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی حدیثیں لکھا کرتا تھا۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آپ کے بہت بعد لکھی گئی ہیں، کئی سو سال کے بعد لکھی گئی ہیں، آپ نے تو منع کر دیا تھا۔ ارے شروع میں، بالکل شروع میں منع کیا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تھی
کہ تم لکھ لو حدیث بھی. پہلے صرف قرآن لکھنے کی اجازت دی تھی اور حدیث لکھنے سے منع کیا تھا، پھر کچھ عرصے کے بعد آپ نے اجازت دے دی، تبھی تو یہ صحابی لکھ رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کنت اکتب کل شیء، مسند احمد کی روایت ہے، میں ہر چیز لکھا کرتا تھا جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا تھا، اور میں یہ چاہتا تھا کہ لکھنے کے بعد حفظ کر لوں. تو قریش کے کچھ لوگوں نے مجھے منع کیا کہ تم مت لکھا کرو، کیونکہ تم ہر چیز لکھتے ہو، جو بھی سنتے ہو لکھ لیتے ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، اور آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی کس حالت میں ہوتے ہیں، تو ممکن ہے کچھ باتیں مناسب نہ ہوں، تو نہ لکھا کرو. کہتے ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کہتے میں فَأَمْسَكْتُ، میں رک گیا، پھر میں لکھتا نہیں تھا، اور میں نے رسول اللہ کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا، اللہ کے رسول بات اس طرح کی ہے، لوگوں نے منع کی ہے تو میں نے لکھنا چھوڑ دیا ہے. فقال، آپ نے فرمایا اکتب، لکھ. فوالذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما خرج منی الا الحق، مجھ سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلے گا، میرے منہ سے حق کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلے گا. تم لکھو، غصے میں ہوں یا کوئی بھی حالت ہو، جنگ کی حالت ہو، امن کی حالت ہو، میرے منہ سے اللہ کے فضل و کرم سے حق کے علاوہ دین کے معاملے میں کچھ نہیں نکلے گا. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں بولتے تھے. جب وحی آتی تھی، وحی آتی اللہ کی طرف سے، تو آپ ارشاد فرماتے تھے ہر مسئلے میں. علمہ شدید القوا، یہ سکھاتا ہے آپ کو، سکھایا ہے آپ کو فرشتے نے. ایسا فرشتہ ہے جو بہت طاقتور فرشتہ ہے، بہت طاقتور ہے. ذو مرۃ فاستویٰ، پھر اللہ تعالیٰ اس کی طاقت کا ذکر کر رہا ہے. ذو مرہ، ذو مرہ کہتے ہیں زور آور، بہت زور آور ہے. فاستویٰ، پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا. وہو بالافق الاعلیٰ، کہاں کھڑا ہو گیا؟ افق پر، جہاں سورج طلوع ہوتا ہے وہاں کھڑا ہو گیا. ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب آیا، پھر نزدیک ہوا، یہاں تک کہ اتر آیا. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، پس وہ دو کمان، قوسینی، قوس جو کمان جو لکڑی ہوتی ہے گول سی، اس کو قوس بولتے ہیں، ٹیڑھی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ جو دھاگا لگا ہوتا ہے مضبوط سا، اس کو وتر بولتے ہیں عربی میں، اردو میں تانت بولتے ہیں، احادیث میں بھی اس کا ذکر آیا ہے. تو دو کمان کے جتنے آپ سے قریب آ گیا. فکان قاب قوسین او ادنی، قاب قوسین، دو کمانوں کے بقدر قریب آ گیا یا اس سے بھی زیادہ قریب، بالکل آپ کے قریب ہو گیا. جبریل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، قریب ہو کے کھڑے ہو گئے. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پس اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی، جو بھی پہنچائی، جو بھی وحی کی. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، یہاں عبدہ سے مراد ہی کی ضمیر اللہ کی طرف، اللہ کے بندے پر وحی نازل کی. اس جبریل علیہ السلام نے انہی کا ذکر چل رہا ہے کہ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے جھوٹ نہیں کہا، جو کچھ دل نے دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی.